اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا۔ ہم اس کتاب کے، اس معرکۃ الآراء کتاب کے چوتھے حصے ولایت، جو اہم ترین حصہ ہے اس کتاب کا، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج ہم اس حصے کے، چوتھے حصے کے چوتھی کڑی کے حوالے سے، چوتھے سلسلے کے حوالے سے ہم بحث کریں گے آپ کے سامنے۔ ہم نے ابھی تک ولایت کے جو حصہ ہے اس میں ہم نے ولایت کی بنیادی مفہوم، ولایت کے ذیل میں ولایت کے توسط سے مومنوں کے اسلامی معاشرے کے اندرونی اور بیرونی تعلقات کے حوالے سے جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اب تک۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ولایت کے انفرادی اور معاشرتی اور اجتماعی پہلو پر جو ہے آپ کے سامنے آرائز پیش کی۔ آج ہم جس بحث کی طرف جو ہے آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے وہ ہے کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ ولایت کے اندرونی روابط کو اور ولایت کے بیرونی روابط کو، اور ہم نے جانچ لیا کہ ولایت جو ہے اس اٹوٹ انگ اور اس محکم اتصال اور شدید رابطے کا نام ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے افراد کے درمیان پایا جاتا ہے، اس محور کے گرد کہ جس کا نام ولی ہے، اور جو انہیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ کرتا ہے، اور وہی نسخہ کیمیا ہے کہ جو اسلامی معاشرے کی بقا کا ضامن ہے، اسلامی معاشرے اور اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کی ترقی اور اس کو کمال پر لے جانے کا ضامن ہے۔ تو اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ یہ جو ولی ہے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ ولی کیسا ہونا چاہیے، اس ولی کو قرآن کی نگاہ میں کس طرح دیکھا گیا ہے۔ تو اس نقطے کو ہم آج کے اس درس میں اور اگلے درس میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم بحث کریں گے، جبکہ کچھ جملے ہم جو ہے اس حوالے سے پچھلے درسوں میں عرض کر چکے ہیں، لیکن اس مسئلے کیونکہ اہم مسئلہ ہے اور ضرورت ہے کہ اس حوالے سے تفصیل سے جو ہے اس کو دیکھا جائے، تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اس بحث کو شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو جو گزارش کی گئی ہے وہ یہ کہ خدا ولی جو ہے انسان کا اور مخلوقات کا، وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ خدا کے علاوہ ولی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ہی وہ ہستی ہے جو انسانیت کی صاحب اختیار ہے۔ یہ بحث ہم توحید میں کر چکے، اور نبوت میں بھی ہم نے اسی بحث کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ خداوند متعال ہی وہ ہستی ہے کہ جس کو جو ہے سب پر ولایت حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ اللہ ولی المومنین، اور الہی قانون کی امر نہیں انجام دینے کی، الہی قانون بنانے کی، حکم کرنے کی اور نہیں کرنے کی، اور حلال اور حرام بتانے کی صرف ایک ہی ہستی جو ہے وہ اس کی صاحب اختیار ہے، ایک ہی ہستی جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے، اور وہ خدا کی ہستی ہے۔ اور یہ جو ولایت ہے یہ فطری قوانین میں بھی ہے اور فطری اصولوں میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو دین اور شریعت نازل کی جاتی ہے اس میں بھی خداوند متعال کی ولایت جاری ہے۔ یقیناً اسی شخص کو، اسی ہستی کو انسان کے لیے قانون اور کوڈ آف کانڈکٹ دینے کی اجازت ہے، اسی ہستی کو انسان کے لیے جو ہے کوڈ آف کانڈکٹ اور شریعت اور قانون بھیجنے کی جو ہے وہ اختیار ہے، کہ جو اس انسان کا صاحب اختیار ہے، جو انسان کے مفاسد کو اور مصالح کو سمجھتا ہے، پوری طرح سمجھتا ہے، کہ جو انسان کی ایک ایک چیز پر، ہر کائنات کے ایک ایک ذرے پر جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ حاوی ہے۔ اسی لیے صرف خداوند متعال کی ذات ہے کہ جو ولی مطلق ہے، فطری اصولوں میں بھی، تکوینیات میں بھی، اس کائنات کے اندر پائے جانے والی مخلوقات میں بھی، خلقت میں بھی، اور اسی طرح شریعت میں بھی۔ اور صرف خداوند متعال ہی وہ ہستی ہے کہ جو انسان کے لیے شریعت اور قانون کو جو ہے وہ بھیج سکتی ہے۔ اب بات یہ کہ جب شریعت اور قانون خداوند متعال کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اگر آ جائے تو اس کو اجرا کرنے کے لیے، اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے خداوند متعال خود تو اپنے اس دنیا میں نہیں آ سکتا، خداوند متعال کی ہستی اس سے بالاتر ہے، لامحدود ہے۔ وہ اس محدود کائنات میں، ان محدود بندوں کے درمیان جو ہے کوئی صدقیت نہیں ہے خداوند متعال کی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند متعال اپنے نمائندے کو بھیجے، اپنے
الہی نمائندوں کو بھیجے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں خداوند متعال قانون بھیج دے لیکن نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسے قانون کا کیا فائدہ کہ جس کی کوئی ضمانت ہی نہ ہو اجرا کی، جس کے عمل درآمد کرانے کے لیے کسی کی ضمانت ہی نہ ہو، اور ہم کہیں کہ نہیں اس قانون کے لیے تو جو ہے کوئی عام انسان بھی جو ہے وہ کفایت کر سکتا ہے یا کافی ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ جس انسان کی ہدایت کے لیے خداوند متعال قانون نازل کر رہا ہے، اور وہی انسان جو ہے اس کو اس کی ضمانت اور اجرائی عمل درآمد کرانا شروع کر دے، تو جو انسان خود تربیت یافتہ نہیں ہے، جو انسان خود جو ہے وہ خطا کا پیکر ہے، اس کے بعد عصمت نہیں ہے، وہ کیسے اس قانون پر عمل درآمد کر سکتا ہے کہ جبکہ وہ خود جو ہے وہ خطا کا پیکر ہے، جب وہ خود اس سے غلطی ممکن ہے، تو اس قانون کے اجرا میں عمل درآمد میں بھی جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات بالکل عبث ہے کہ اگر کہا جائے کہ کسی خدائی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان بھی اس قانون کو عمل درآمد کر سکتا ہے اگر خداوند متعال بھیجے۔ تو یہ جو ولی خدا ہونا چاہیے، نمائندہ جو ہونا چاہیے، کس طرح کا نمائندہ ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس اسلامی مکاتب فکر میں یہ جو ولی اور امام کی جو خصوصیات ہیں، ان میں مختلف نظریات پائی جاتی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں جو مشہور و معروف اور غالب نظریہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ الملک لمن غلب، یعنی سلطنت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، ولایت اس کی ہے کہ جو دوسرے پہ غالب آ جائے، اب وہ کسی طرح بھی غالب آ جائے، چاہے وہ پیسے کے زور پر آ جائے، چاہے وہ تلوار کے زور پر آ جائے یا بھائی چارے کے زور پر آ جائے، جسی طرح بھی کوئی سلطنت پر یا مسند پر جو ہے وہ قابض آ جائے گا کسی بھی وسیلے سے، تو وہ جو ہے اسلامی معاشرے کا جو ہے وہ امام بن جائے گا، اسلامی معاشرے کا رہبر ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ہم یہ جو نظریہ وہ پیش کرتے ہیں، اور آپ سے خود جو ہے اگر آپ صحیح طرح دقت سے اس کو سوچیں تو آپ کے ذہن میں وہی جنگل کے قانون والی بات آئے گی کہ یہ تو جنگل کا قانون ہے کہ جہاں ایک جانور دوسرے جانور پر صرف قدرت کے ذریعے، صرف جو ہے وہ خوف کے ذریعے، صرف جو ہے وحشی پن کے ذریعے، درندگی کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے پر غالب جب آ جائے گا، تو جو جانور کسی پر غالب آ جائے گا تو اس کی فتح ہو جائے گی، وہ جنگل کا بادشاہ قرار پائے گا۔ جب ہی شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ درندہ ترین جانور ہے جانوروں میں سے۔ لیکن قرآن ہمارے سامنے کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن ولی کس کو بنا رہا ہے؟ آئیے ایک آیت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، وہی مشہور و معروف آیت ولایت ہے کہ جو ہم نے پچھلے درسوں میں بھی ہم نے کوٹ کی ہے۔ آج اس کو تفصیل سے ہم جو ہے آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں گے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ رسول کون ہے؟ کہ جو قانون لے کر آیا ہے، اور جب تک رسول کسی معاشرے میں ہے تو وہی رسول جو ہے اس زمانے کا امام ہے، اس معاشرے کا امام ہے، کیونکہ وہ قانون لانے والا ہے، وہی جو ہے پھر انسانیت کی رہبریت بھی کرتا ہے، امامت بھی کرتا ہے اس معاشرے کی۔ تو ہمارے ختمی مرتبت بھی جو ہے امت مسلمہ کے امام ہیں، اور ان کے پاس بھی وہ امامت کا مرتبہ ہے کہ جو امامت کا مرتبہ ہم سارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کے بعد قرآن کا بیان کرے کہ رسول کے بعد تمہارا ولی کون ہے؟ والذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایمان کی بحث میں ہم بات بیان کر چکے، قرآن کی نگاہ میں ایمان کیا ہے؟ صرف اقرار زبانی ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان قلبی، ایمان آگاہانہ، ایمان جو عملی تقاضوں کے ساتھ اور ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ ہو، جو انسان اپنے آپ کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہو، دین کی راہ میں پوری طرح اپنے آپ کو وقف کر چکا ہو، ہجرت کر چکا ہو، پوری طرح سے جان اور مال سے تعلق توڑ چکا ہو خدا کی خاطر، دین کی خاطر۔ تو یہ آیہ قرآنی جو ہے، یہ آیہ ولایت جو ہے ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ولی کون ہے، مصداق بھی روشن کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں معیارات بھی دے رہی ہے۔ کسی ڈکٹیٹرشپ کی طرح نہیں ہو رہی کہ نہیں صرف اسی کو قبول کرو گے اور کوئی معیار نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی جو ہے اس کے حوالے سے دلیل نہیں دی جائے گی، نہیں، بلکہ خدا بند متعال کیونکہ عادل ہے، حکیم ہے، تو وہ ولی کا نشاندہی بھی کر رہا ہے، اور ولی کے انتخاب کی خصوصیات بھی بیان کر رہا ہے کہ کس ولی کو کس معیار پر جو ہے وہ انتخاب یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس سے آگے آیت کیا ارشاد کر رہی ہے؟ والذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، پہلی خصوصیت۔ اس کے علاوہ الذین یقیمون الصلاۃ،
کہ جو لوگ صلات کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کے حصے میں اقامہ صلات پر بحث ہم کر چکے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اقامہ صلات کرنے والے، کون لوگ ہیں جو نماز کو برپا کرنے والے ہیں؟ یہاں تعبیر سے معلوم ہے نماز کو برپا کرنے والے، نماز کو پڑھنے والے نہیں۔ الذین یصلون الصلاۃ نہیں ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ سے مراد اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو ان معارف کی طرف لے کر آنا، ان تعلیمات کی طرف لے کر آنا کہ جس کی طرف نماز لے کر آ رہی۔ نماز انسان کو یاد خدا، ذکر خدا کی طرف لے کر آ رہی۔ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، و ایاک نستعین، صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں، اس طرف جو ہے وہ انسان کو لے کر آ رہی۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے حمد خدا کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف خدا کے لیے ہیں، اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس طرف نماز لے کر آ رہی ہے اسلامی معاشرے کو، اور ذکر خدا، یاد خدا کی طرف لے کر آ رہی ہے نماز۔ تو یقیمون الصلاۃ سے مراد ہے نماز کو برپا کرنے سے مراد ہے کہ معاشرے کو نماز کی طرف لے کر آنا۔ نماز کی طرف لے کر آنے سے کیا مراد ہے کہ جن تعلیمات کی طرف نماز دعوت دے رہی ہے انسانیت کو، جن امور کی طرف نماز انسان کو لے کر آنا چاہ رہی ہے، ان امور پر اسلامی معاشرے کو ان معرفت کے مراحل تک لے کر آنا، یہ ہے یقیمون الصلاۃ کا اس آیت میں مطلب۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ یہاں وسیع مفہوم میں استعمال ہو رہی ہے۔ صرف وہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے جو فقہی اعتبار سے آئے، بلکہ اس زکوٰۃ میں جو ہے وہ انفاق بھی شامل ہے، صدقہ بھی شامل ہے، اور غریبوں کی مدد بھی شامل ہے۔ ہر چیز کے مطابق جو مدد ہے اور جو ہر چیز انفاق، جو انفاق کا حقیقی مفہوم ہم نے آپ کو بتایا تھا ایمان کے پورشن میں، ایمان کے حصے میں اس کتاب کے، وہ یہاں سے مراد ہے۔ یقیمون ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، اس حالت میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ یعنی کیا یہ اس آیت جو ہے کہہ رہی ہے امیر المومنین کو معین کر رہی ہے کہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ امیر المومنین جو ہے کتنے یؤتون الزکاۃ کے حوالے سے کمیٹڈ ہیں، کتنا انفاق کے حوالے سے کمیٹڈ ہیں کہ نماز کے دوران بھی انہوں نے فقیر کو رد نہیں کیا، انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی نماز جو ہے وہ تمام ہو جائے اور وہ فقیر کو بعد میں دے دیں، نہیں، یہ وہ انفاق کا مرحلہ ہے، یہ وہ انفاق کا معیار ہے۔ وہ امیر المومنین کہ جو کہتے ہیں کہ جن کے جو تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ تیر نکالنا ان کے کمر سے مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں محو ہو جاؤں اور خدا سے متصل ہو جاؤں اور دنیا سے آزاد ہو جاؤں، دنیا سے رہا ہو جاؤں، تو میری کمر سے تیر نکال لینا، میری پشت سے تیر نکال لینا۔ اور یہی ہوا امیر المومنین کہ جو نماز سے پہلے ان کے تیر نکالنا مشکل ہو رہا تھا، نماز میں بہت آسانی سے تیر نکال لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو وہ ہستی جو ہے اتنی کمیٹڈ ہے انفاق کے حوالے سے کہ نماز کے دوران بھی جو ہے وہ ایتائے زکوٰۃ کر رہی ہے، نماز کے دوران بھی جو زکوٰۃ کو جو ہے وہ دے رہی ہے فقیر کو۔ تو یہ وہ معیارات ہیں جو قرآن نے ہمیں ولی کے بتائے۔ تو آیت قرآنی جو ہے ہمیں ساری خصوصیات بیان کر کر جو ہے نشاندہی کر رہی ہے، معیارات بتا کر ولی خدا کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ہم تمہیں بغیر کسی معیار کے کسی حاکم کو، جو بشری جو ہے وہ قوانین اور بشری معاشروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بغیر کسی خصوصیات کے سلیکٹڈ افراد کو اوپر لے کر آیا جاتا ہے۔ قرآن یا دین جو ہے یا خدا جو ہے انسان پر اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ نہیں کرتا۔ اس لیے جو لوگ دین کو ڈکٹیٹرشپ کے نام سے غلط اور بے انصافی کے ساتھ کام لیتے ہیں اور دین کو ڈکٹیٹرشپ کے نام لیتے ہیں، تو وہ ان کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ دین کتنے حکیم اور کتنے منطقی معیارات کا حامل جو ہے وہ دین ہے۔ ابھی تک جو ہم نے بحث کی ہے کہ انسانیت پر، کائنات پر سب سے پہلی ذات جو ولی ہے وہ خداوند متعال کی ذات ولی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ خداوند متعال اپنی اس لامحدود ہستی کی، اس غنا کی وجہ سے، اس کمال کی وجہ سے، محدود ہستی سے اس کی کوئی صنعت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جسم کا حامل ہے اور نہ ہی وہ مادی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس لیے وہ جو ہے وہ بندوں میں تو خود حاضر نہیں ہو سکتا، اس سے اپنا نمائندہ بھیجتا ہے بندوں میں، اور اس کے نمائندے جو ہیں وہ ولی ہو جاتے ہیں، اور وہ
اس سے پہلے جو سلسلہ ہے وہ نبوت کا سلسلہ ہے، اس لیے نبی یا رسول جو ہے وہ امام ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام جو ہے وہ ولی ہے، اس کے بعد رسول ولی ہے اور اس کے بعد امام ولی ہے اسلامی معاشرے کا۔ تو اسلام کا سارا جو دار و مدار ہے ولایت کے سلسلے میں وہ یہ کہ امام جو ہونا چاہیے، جو ولی ہونا چاہیے، وہ خدائی نمائندہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، صالح افراد میں سے ہونا چاہیے۔ وہ اس حوالے سے اسلام بہت حساس ہے کہ کہیں یہ ولایت جو ہے نااہل افراد کی طرف جو ہے منتقل نہ ہو جائے، طاغوت کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر وہ منتقل ہو جائے گی نااہل افراد کی طرف، وہ پورے اسلامی معاشرے کا ٹریک جو ہے وہ طاغوت کی طرف کر دیں گے، پورے اسلامی معاشرے کا ٹریک جو ہے وہ شیطان کی طرف کر دیں گے، سانپ کا منہ جو ہے خدا سے موڑ کر شیطان کی طرف کر دیں گے۔ جیسا ہوا افسوس کے ساتھ پیغمبر گرامی کی رحلت کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، جب حقیقی ولی سے، امیر المومنین سے جو ہے خلافت چھین لی گئی زور زبردستی کے ساتھ، تو پھر امت اسلامیہ کو جو ہے وہ ٹریک چینج ہو گیا، کہ جس کے بعد آج ہم جو ہے وہ سارے اس کی نتائج دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ آج کس مقام پہ کھڑی ہے، کہ امت مسلمہ صرف اور صرف استکبار کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے، نہ کہ خدا کے سامنے۔ تو اس مرحلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ناانصافی ہوئی ولی خدا کے ساتھ، اس کے بعد امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہوا کہ تیسرے خلیفہ کو امت مسلمہ کے لوگ ہی جو ہے وہ آ کے جو ہے قتل کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا بنتی ہے؟ اموال کی ناعادلانہ تقسیم، معاشرتی اختلاف معاشرے میں کام ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے منہ اور پیٹ جو ہے بھرے جا رہے تھے ناجائز طور پہ، ان کو بھرا جا رہا تھا، اور دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے بھوکے پیاسے، کچھ طبقے بھوکے پیاسے میں مر رہے تھے۔ یہ چیز باعث بنی کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ ناراض ہو جائیں، معاشرے کے طبقے جو ہیں وہ خلیفہ سے ناراض ہو جائیں، اور امت اسلامی کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ حاکم اسلامی کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا اس کے اپنے گھر کے اندر۔ اس کے علاوہ جو اہم قصہ یہاں رہبر معظم نقل کر رہے ہیں وہ ہارون الرشید کے بیٹی کی شادی کا ہے، جس میں اس کی بیٹی کی شادی جب ہوتی ہے، اپنے داماد اور بیٹی کی شادی میں اس نے حاکم اسلامی نے جو ہے وہ کچھ ہدیے بانٹے۔ وہ ہدیے سکے اور سونے نہیں تھے، بلکہ سونے کے ڈبے تھے، سونے کے صندوق تھے چھوٹے چھوٹے، کہ ان کو بانٹا گیا، اور وہ 100 اور جو ہے کچھ تعداد میں، یا 100 کی تعداد میں، یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں بانٹے گئے، اور صندوق چھوٹے چھوٹے سونے کے۔ اور جب ان صندوقوں کو کھولا گیا تو ان کے اندر سے کاغذ نکلے، آفیشل کاغذ حکومت اسلامیہ کے، اور ان کاغذوں پر کیا لکھا تھا کہ فلاں مملکت کا فلاں حصہ آپ کا ہوا، مملکت کے فلاں حصے کے مالک آپ ہوئے، فلاں علاقے کے مالک آپ ہوئے، فلاں زمین آپ کی ہوئی، فلاں وسیع و عریض علاقہ آپ کا ہوا۔ یہ اس محفل، اس جشن میں جو ہے، اس شادی کے جشن میں بانٹے نہیں گئے بلکہ اڑائے گئے، اس طرح پھینکے گئے کہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صندوق کس کی طرف جا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، اس شخص کی اہلیت کا، حتیٰ کہ حاکم اسلامی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو بخشش کی جا رہی ہے، یہ جو ناجائز جو ہے وہ زمینیں دی جا رہی ہیں، یہ ناجائز جو علاقے لوگوں کو حکمرانی کے لیے، گورنرشپ کے لیے ملکیت میں دیے جا رہے ہیں، آیا یہ جو جس کو دیے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ آیا یہ شخص اہل بھی ہے؟ آیا یہ شخص بچہ ہے، بالغ ہے؟ آیا یہ شخص شرابی تو نہیں ہے؟ آیا یہ شخص زانی تو نہیں ہے؟ یہ عالم اسلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تاریخ کے اندر۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ولی خدا کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد امت مسلمہ اس حال پر پہنچی۔ تو ایک رات میں 5 لاکھ سے 7 لاکھ کا عدد جو ہے یہاں پر لکھا ہے کہ 5 لاکھ سے 7 لاکھ زمینیں اور حصے، بڑے بڑے جو ہیں وہ وسیع و عریض زمینیں اور علاقے اور شہر اور قصبے جو ہیں لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ بانٹ دیے گئے، صرف یہ خلیفہ کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کی خوشی میں۔ اور یہ وہی دور ہے کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے کچھ سادات جو تھے وہ قیام کیے ہوئے تھے ہارون الرشید کے خلاف، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کپڑے پہننے کو
دو لباس بھی نہیں تھے، ان کے پاس پہننے کو دو لباس بھی تھے۔ یہ تھا وہ معاشرتی اختلاف کہ ایک طرف اتنی بخشش، ایک طرف اتنی جو ہے وہ فضول خرچی، ایک طرف جو ہے وہ اتنی ناجائز جو ہے وہ اقربا پروری، اور ایک طرف جو ہے وہ محرومین، مستضعفین، رسول اللہ کے خاندان کے لوگ جو ہیں اس حالت میں جو ہے وہ پائے جا رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہے قیام کر رہے تھے ناجائز خلفاء خلاف، طاغوتی خلفاء کے خلاف۔ اسی لیے قرآن ایک اور آیت میں ولایت کے معیار کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، آیت سنتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، آیت اولی الامر بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، واولی الامر منکم، اور اپنے درمیان اولی الامر کی جو صاحبان امر ہیں کہ جن کو ہم نے امر دیا ہے۔ اب یہاں بحث ہے اولی الامر کی کہ اولی الامر کون ہے۔ جو مشہور و معروف نظریہ ہے علماء اہل سنت کا اور مکتب اہل سنت کا، وہ یہ کہ اولی الامر سے مراد وہ ہے کہ جس کے پاس امت اسلامی کی بھاگ دوڑ آ جائے، جس کے پاس کسی خاص علاقے کی بھاگ دوڑ آ جائے، اب وہ جیسے ہم نے کہا الملک لمن غلب، کہ جس طرح سے بھی آئے بس وہ غلبہ اختیار کر لے، اپنے آپ کا تسلط پالے، اب کس طرح سے بھی پالے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس قرآن کی آیت کا مصداق ہوگا، اولی الامر میں ہوگا۔ تو یہاں رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ پھر تو اگر کسی قصبے میں کوئی چور اچکے جو ہے مل کر جو ہے وہ اس علاقے کی جو ہے وہ سلطنت اور اس علاقے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو وہ پھر بھی اس آیت کا مذاق بھی وہ ہو جائیں گے، وہ بھی اولی الامر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسا مذاق ہے جو لوگوں کے ساتھ یہاں پر کیا جا رہا ہے اولی الامر کے معنوں میں۔ تو اولی الامر سے مراد وہ اولی الامر ہیں کہ جن کے معیارات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، کہ جس کا ہم نے پچھلی آیت میں بھی کچھ معیارات آپ کے سامنے ذکر کیے، کہ جو ولی امر خدا کی طرف سے کون ہے، کہ جو نماز برپا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز برپا کرنے کے معنی ہم نے آپ کو حقیقی بتائے، زکوٰۃ دینے کے معنی حقیقی بتائے، اسی طرح آمنو، ایمان کے معنی حقیقی بتائے۔ تو وہ معیارات قرآن نقل کر چکا ہے، اور پھر یہاں پر آگے لوگ کہیں گے اولی الامر سے مراد ہے کہ جو بھی کس طرح بھی حکومت اسلامی ہاتھ میں لے لے یا کسی علاقے کی باغ دوڑ ہاتھ میں لے لے وہ اولی الامر ہو جائے گا۔ تو پھر اس طرح تو یہ جنگل سے بھی بدتر ہو جائے گا اسلامی معاشرہ اگر دیکھا جائے تو۔ وہ اولی الامر جو قرآنی اولی الامر ہے، وہ اولی الامر جس کا اہل تشیع معتقد ہیں، جس کو اسلام حقیقی معتقد ہے، وہ اولی الامر ہے کہ جو انسانوں میں سے، اولی الامر منکم، انسانوں میں سے ہے، لیکن اس کی ولایت خدا سے ہے، لیکن اس کی ولایت جو اس نے خدا سے لی ہوئی ہے انسانوں میں سے، لیکن ولایت جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جو حکومت ہے، اس کے پاس جو سلطنت ہے، اس کے پاس جو فیض ہے، اس کے پاس جو ایک خاص عنایت ہے، وہ خداوند متعال کی طرف سے۔ جب بھی ایک طرف سے وہ بشری رنگ میں، ایک طرف سے وہ بشری صلاحیتوں کا مالک ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ خداوند متعال سے منسلک ہے، خداوند متعال سے متمسک ہے، اور صبغت اللہ، خدائی رنگ، اور خدائی رنگ اس کے اندر پایا جاتا ہے پوری طرح۔ جیسے کہ ہم نے ہارون رشید کا واقعہ نقل کیا، تو آیا کہ اس قرآن کی روح سے ہم اسے اولی الامر مان لیں کہ جو ایک ایک رات میں 8-8 لاکھ 6-6 لاکھ زمینیں بغیر کسی معیار کے اسی طرح جو ہے وہ فضول خرچی کر کے اقربا پروری میں امت مسلمہ کی جو ہے اثاثوں کو اس طرح لوٹا رہا ہے لوگوں کے درمیان، غریبوں کا مال کھا کر اس طرح، فقیروں کا مال کھا کر اس طرح جو ہے خون چوس کر اس طرح جو عمرہ کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو آیا یہ اولی الامر کے مزاج ہے قرآن کے نزدیک؟ تو جو اہل تشیع کی فکر ہے، اہل تشیع کو جو نظریہ ہے اس حوالے سے بہت ہی دقیق اور خالص قرآنی نظریہ ہے، اور وہ کہ اولی الامر سے مراد وہ شخصیات ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے اہلیت دی ہے، خداوند متعال کی طرف سے ولایت رکھتے ہیں، اور وہ اس کی طرف سے منسوب شدہ ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہیں گے جیسے بنی عباس تھے، وہ امیر المومنین کی
جو ہے رشتہ داروں میں سے تھے، اولادوں میں سے تھے، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو علوی بھی کہتے تھے، اور انہوں نے بہت اس حوالے سے پروٹوکول بھی حاصل کیا ناجائز کہ وہ امام علی کی اولاد سے، تو وہ بھی امام علی کی اولاد سے، تو امام علی اگر ولی ہیں تو وہ بھی ولی ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہارون رشید کہاں کہ جو ایک ایک رات میں لاکھوں زمینیں اسی طرح بانٹ دیتا ہے بغیر کسی حساب و کتاب کے، اور وہ امیر المومنین کہاں کہ جو اپنے بھائی عقیل کو بھی جو ہے وہ ناجائز جو ہے حق بیت المال سے دینے کو راضی نہیں ہے، اور انہیں تنبیہ کر کے واپس بھیجتے ہیں۔ تو جو بنی عباس کے لوگ امام علی سے بھی راضی ہوں، امام علی کا ولایت کا بھی اقرار کرتے ہوں، ان کی محبت کا دم بھی بھرتے ہوں، اور پھر ہارون رشید کے خزانے سے بھی اپنا دم بھرتے ہوں، اس کے خزانے سے بھی لوٹ کر کھاتے ہوں، اس کے خزانے سے بھی جو ناجائز مال حاصل کرتے ہوں، تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ ولایت کی حقیقی مفہوم سے بہت دور ہیں، انہوں نے ولایت کو بہت غلط سمجھا ہے۔ اور اگر ہم دقت کریں تو آج یہی چیلنجز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کے سامنے یہی چیلنجز موجود ہیں کہ ایک طرف علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو دوسری طرف نامعلوم چیزیں جو ہیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ ہر شخص خود بہتر جانتا ہے اپنے آپ کو، امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح راہ کی طرف ہدایت کرے۔ دوسرا جو یہاں پہ پہلو ہے بحث کا وہ ہے کہ خدا کی ولایت کیوں ہے مومنین پر، کیوں خدا ولی ہے مومنین کا۔ یہ ہم پہلے توحید میں بحث کر چکے، لیکن تفصیل سے یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، آیے سنیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی راضی، قرآن میں ارشاد ہوا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سب کچھ اس کے لیے ہے کہ جو دنوں میں اور راتوں میں موجود ہے، سب کچھ اس کے لیے۔ تو خدا کی ولایت، کیوں خدا کی ولایت سب کے اوپر ہے؟ کیونکہ خداوند متعال مالک حقیقی ہے سب کا، خداوند متعال صاحب اختیار ہے۔ اس سے پہلے کہ شخص اپنا مختار خود ہو، خداوند متعال اس کا مختار ہے۔ پہلے خدا ولی ہے انسان کے اوپر، انسان اپنے خود کا ولی نہیں ہے بلکہ خدا اس کا صاحب اختیار ہے۔ انسان صرف مخلوق ہے، انسان کا سارا وجود مقروض شدہ ہے خدا سے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا مقروض ہے، خدا اس کا ولی ہے، خدا اس کا صاحب اختیار ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں خداوند متعال ارشاد کر رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ خداوند متعال تمہیں امر کرتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کی طرف پہنچا دو، امانت کو اس کی اہل کی طرف لوٹا دو۔ اور وہ امانت کی آگے کیا تفسیر کر رہا ہے قرآن، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی امانت سے کیا مراد ہے کہ اگر تم خداوند متعال اگر تم حکم کرو گے لوگوں کے درمیان تو عدالت سے حکم کرو، یعنی عادل حکومت، عادل حاکم جو ہے خداوند متعال کی سب سے بڑی امانت ہے۔ امانتیں بہت سی ہیں، چھوٹی چھوٹی امانتیں بھی، لیکن خدا کی سب سے بڑی امانت کا مصداق وہ ولایت الہی ہے جو خداوند متعال نے ولی خدا کی صورت پہ انسانوں کو بھیجی ہے۔ اگر خداوند انسان چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں امین بنے تو سب سے پہلی امانت جس کا انہیں حق ادا کرنا چاہیے ولی خدا کی امانت ہے، کہ جب بھی خداوند متعال ارشاد کر رہا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تم لوگوں کے درمیان حکم کرو تو عدل کے ساتھ حکم کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اور خداوند متعال سب سے زیادہ جو ہے سزاوار ہے کہ تمہیں واعظ کرے، تمہیں نصیحت کرے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کیونکہ خدا سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، تمہاری مصلحتوں کو سب خدا جانتا ہے، تمہارے آگے پیچھے سب کے سے خدا، سب سے خدا واقف، تمہاری حقیقت سے خدا واقف ہے۔ اس لیے خداوند متعال سب سے زیادہ سزاوار ہے کہ تمہارا ولی بنے، اس کے علاوہ کوئی سزاوار نہیں ہے۔ اور وہی سزاوار ہے کہ جو تمہارے لیے حکومت نازل کرے، قانون نازل کرے، شریعت نازل کرے۔ اور سب سے بڑی امانت جو اس نے تمہارے لیے بھیجی ہے وہ حکومت عدل ہے، وہ ولایت الہی ہے جو سب سے بڑی اس کی امانت ہے۔ اور اس سے آگے پھر قرآن وہی آیت جو ہے وہ جاری رکھتا ہے کہ جس میں اس حکومت الہی کے معیارات کو بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اپنے اولی الامر رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو اگر حکم کرنا ہے، عادلانہ حکومت چاہیے تو۔ اسی طرح ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں اسی بات کو مس انڈرسٹینڈ کیا ایک گروہ نے، اس کا نام تھا خوارج۔ اس نے کہا کہ صرف خدا ہمارا ولی ہے اور کوئی ہمارا ولی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، خدا کے علاوہ کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اس پر امیر المومنین نے کیا کہا،
کلمت الحق، یہ بات ان کی صحیح ہے، یراد بالباطل، اس سے مراد وہ غلط ہے، ولایت صرف خدا کی ہے، لیکن اس ولایت کو عمل درآمد کرنے کے لیے حاکم کی ضرورت ہے، ایک انسان، صالح انسان، خدا کی طرف سے منسوب نمائندے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بد للناس من امیر، انسانیت کے لیے، عوام کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہے، واجب ہے ایک امیر کا ہونا۔ اور قرآن نے اس امیر کو کیا تعبیر کیا؟ ولی الامر منکم، اولی الامر کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ پھر قرآن جو اولی الامر کے معنی میں یہاں پر اختلاف ہے، جو امت مسلمہ نے اختلاف کیا اور ناانصافی کی ولایت کے ساتھ، اس سے آگے قرآن پھر جواب دے رہا ہے ان امت مسلمہ کے گروہوں کو جنہوں نے اولی الامر کے ساتھ ناانصافی کی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ امت مسلمہ اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر جاتے ہو، تنازع ہو جاتا ہے تمہارے درمیان، جیسے اولی الامر کے درمیان ہو گیا ہے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کو پلٹا دو خدا اور رسول کی طرف۔ دیکھو خدا اور رسول کیا کہہ رہے ہیں تنازع میں، اس متنازع چیز میں خدا اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، اولی الامر کے بارے میں خدا اور رسول نے کیا کہا ہے۔ تم اپنے عقل سے نہیں دیکھو، تم اپنے نفسوں سے جواب نہیں معلوم کرو، تم کسی غیر خدا کے علاوہ جو ان کی مسند پر بیٹھنے والے ہیں، جو غیر ولی خدا کے علاوہ ان کی مسند پر بیٹھنے والے ہیں، ان سے سوال نہیں کرو، بلکہ کس سے سوال کرو؟ خدا اور رسول سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اولی الامر کون ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو خدا پر اور یوم قیامت پر، اس کا مطلب جو لوگ اولی الامر میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت میں قرآن کا ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تم نے ان لوگ کو نہیں دیکھا جو لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے کر آ گئے جو کچھ خدا نے نازل کیا، اور وما انزل من قلبک، جو چیز ہم نے تیرے قلب پر نازل کی ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، جیسے ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ اولی الامر کے معنی میں اختلاف کر رہے ہیں، تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ، ان کے کام کا نتیجہ، جو لوگ اولی الامر میں اختلاف کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے، تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کاموں کا؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے طاغوت کو دے دیں، غیر ولی خدا کو دے دیں۔ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور جبکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس سے کافر ہو، طاغوت سے آپ روگردان ہو جائیں، طاغوت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے آگے پھر خدا کہتا ہے کیوں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں جبکہ ان سے کہا گیا ہے کہ طاغوت سے دور رہو، پھر بھی کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اس کا وجہ بتا رہا ہے قرآن۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان ہے کہ جو ان کو چاہ رہا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، یعنی شیطان کے جو ہے جھونسے میں آ گئے وہ لوگ، شیطان کے جال میں پھنس گئے وہ لوگ جو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسلامی معاشرے کو ولی خدا سے دور کرنا چاہ رہے ہیں اور طاغوت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آج ہمارے درس کے جو ہے آرائش تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ولی خدا کی خصوصیات، اور قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا، اور تاریخ اسلامی میں ہم نے کیسے ادوار دیکھے، اور اس ولی خدا کے ساتھ امت مسلمہ نے کیا برتاؤ کیا۔ جی انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔